وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، یہاں ابھی اس پر اتنی یہ غور و فکر والی بات پر ابھی ایک بات یاد آ گئی. اسی شہر میں رامپور میں آپ کی جامع مسجد کے اس وقت جو امام صاحب ہے، ان کا ایک مجھے ابھی 2 دن پہلے ایک ریل تھی، وہ دکھائی گئی، اب مجھے بتائی گئی. پھر میں نے کہا سنے، جب رامپور کے کچھ سے ہی متعلق بات کہی، ویسے تو میں سنتا نہیں، منع کر دیتا ہوں کہ ہٹاؤ اسے، میرے پاس وقت نہیں ہے. تو وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ غور و فکر کرنے والوں کو دیکھو، کبھی ایک راستے پہ جاتے ہیں، پھر کبھی کسی دوسرے گروپ میں چلے جاتے ہیں، پھر کسی دوسرے گروپ میں چلے جاتے ہیں. یہ ایسے ملے گا جنت کا راستہ؟ جنت کا راستہ تمہارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے. جو تمہارے آباء و اجداد سے راستہ حق کا ہے اس پر ڈٹے رہنا بس. یہ غور و فکر والے سب تباہ ہو جائیں گے جتنے کر رہے ہیں. ہم ان اسلاف پہ نام لیا مولانا وجید الدین صاحب کے چلے آ رہے ہیں، وہی راستہ حق کا ہے. میرا نام لیا کہ یہ عبداللہ تاریخ لے جائیں گے جنت میں تمہیں، تو جنت کا راستہ وہ ہے مولانا وجید الدین صاحب والا، اس کو پکڑے رہو بس. قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور کتنی جگہ اس بات کو منع کیا ہے کہ یہ آباء و اجداد کے چکر میں مت پڑنا. وہ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے 3 گروپ بدل لی ہے، 3 سوچیں بدل لی. یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے. غور و فکر کر کے نہیں، ابھی اس میں بھی کچھ کمی ہے تو اس کمی کو چھوڑ کر کچھ اور. یہ ہم اپنی کمیاں چھوڑتے چلے جائیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے حق کے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے کئی باتیں کہی تھی اس سے رجوع کر لیا، آپ سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے 2-4 باتوں سے رجوع کیا، اس لیے کہ غور و فکر کی بات معلوم ہوا کہ نہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ اس وقت کی سوچ تھی. یہ ایوولوشن کا، یہ ارتقاء کا، یہ بڑھنے کا، اوپر اٹھنے کا راستہ ہے. یہ جمود کا راستہ نہیں ہے. اس میں معلوم نہیں کہاں کہاں کیا گڑبڑ ہو گئی ہے. اور قرآن کہتا ہے کچھ تمہارے آباء و اجداد، ہو سکتا ہے ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں، اگر انہوں نے محنت کی تھی، غور و فکر کیا تھا، بہت اچھے ہیں، اللہ کے یہاں بہت مقبول ہوں گے، اور کچھ غلطیاں رہ گئی، ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ڈھک دے گا. وہ بھی اگر ایسے ہی چلے آ رہے تھے دوسروں کی غلطیاں لیتے ہوئے تو وہ نہیں ڈھکی جائیں گی، اور کچھ غور و فکر نہیں کیا تھا. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ صاحب وہ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے چلے آ رہے تھے، خبردار غور و فکر مت کرنا. تو یہ خالص قرآن کے خلاف راستے کی تقریریں کر رہے ہیں. ان کے آباء و اجداد میں سے جن کے یہ نام لے رہے ہیں، جن کے اسلاف کے جن کے نام لے رہے ہیں، اور نام لیا مولانا وحید الدین صاحب کا، وہ تو منہ پھیر لیتے تھے جب فوٹو کھینچنا تھا. تو کم سے کم منہ تو پھیرتے تھے، کہتے تو تھے زبان سے کہ نہیں مت کھینچو، لوگ کھینچ لیتے تھے. یہ انہوں نے جامع مسجد کے پلیٹ فارم سے ریلیں بنوانی شروع کی، برا نہیں ہے. اور تباہی کا معیار یہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ناحق کا معیار ہے وہ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. معیار اللہ کا کلام ہے، اس سے روک رہے ہیں، غور و فکر سے روک رہے ہیں. اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ جتنے جاندار ہیں وہ کیڑوں مکوڑوں سمیت، اس میں بدترین مخلوق انسانوں میں کے لوگ ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے. ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان سب میں جتنے جاندار ہیں اس کے بدترین جو ہیں، سب سے برے اس میں انسانوں میں سے نکلیں گے، کیڑے مکوڑوں میں سے بھی برے وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. قرآن کہتا ہے کہ جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے عقل سے کام نہیں لیا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، انسانوں جنوں کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو یہ سمجھ لو کہ جہنم کے لیے پیدا ہو گئے، اس لیے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، قلوب ہیں تفقہ نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے. اللہ کا کلام دیکھو، سنو، غور کرو. وہ کہہ رہا ہے جس نے نہیں کیا وہ جہنمی ہوگا، جہنمی وہ ہوگا. تم کہہ رہے ہو اللہ کے کلام کی طرف سے کر لو آنکھیں بند، جو پیچھے سے چلا رہا ہے اسے لیتے چلو، وہ حق ہے. حق کی یہ دلیل دیکھیے، قرآن میں نے چند جگہ رکھی، قرآن نے 6 جگہ کہا ہے. سورہ مائدہ کی آیت 104، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا اور جو رسول کی طرف نازل ہوا، قالوا حسبنا، کافی ہے، ما وجدنا علیہ آبانا، ہمیں جو کچھ اپنے اسلاف سے ملا ہے ہمارے لیے وہ کافی. یہ مت دکھاؤ ہمیں قرآن حدیث، اس کی باتیں مت کرو، ہمیں اسلاف سے جو چلا رہا ہے وہ کافی ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا،
شیئم ولا یہتدون، چاہے یہ جن آبا و اجداد کی بات کر رہے ہیں، جن اسلاف کی بات کر رہے ہیں، چاہے ان کے علم میں کمی ہو اور چاہے وہ صحیح راستے پر بالکل نہ ہو، تب بھی بس ایسے ہی چلتے چلے جائیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ مولانا وحید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح راستے پر نہیں تھے، ہر انسان میں کچھ غلطیاں کمیاں ہو سکتی ہیں علمی طور پر، پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا نبیوں کے علاوہ۔ میں تو اس اصول کی بات کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ نہ معلوم کتنے ایسے ہوں گے جو صحیح راستے پر نہ ہوں، جن آبا و اجداد کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کون صحیح تھا کون غلط تھا طے یہاں سے ہوگا، کسوٹی یہ بنے گی۔ اور دیکھیے سورہ بقرہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو نازل فرمایا، یہ اللہ کا کلام قرآن، اس کی اتباع کرو، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، کہیں گے کہ نہیں، ہمیں تو اتباع پیروی اس کی کرنی ہے وہ جو چلا رہا ہے ہمارے آبا و اجداد اسلاف سے، اس کی کرنی ہے۔ اللہ نے جو نازل فرمایا یہ تو مت دکھاؤ ہمیں۔ آگے فرمایا اسی آیت کے اندر، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، چاہے عقل سے کام نہیں لیا ہو ان کے اسلاف و آبا و اجداد نے، تب بھی یہ اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہوں گے۔ وہ اپنے وہ پیچھے والوں کی وہ کرتے چلے آئے ہوں تقلید، اور انہوں نے خود عقل سے کام نہیں لیا، یہ بھی یہی کرتے جائیں گے۔ ولا یہتدون، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھے راستے کے اوپر نہ ہوں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 21 31-21، تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، یہ تو وہی ہے جو پیچھے سے میں سناتا چلا رہا ہوں، الفاظ وہی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کلام کی اتباع کرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہی کرنا ہے جو ہمارے اسلاف آبا و اجداد سے ملا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ چاہے اس راستے کے اوپر، چاہے وہ شیطان ان کو بھڑکتی بھی آگ کی طرف بلاتا رہا ہو۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے اسلاف کے لیے یہ بعد والی بات، لیکن اصل بات تو یہ اصول ہے جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے۔ جو الگ الگ بہت سے گروہ ہیں، ان میں ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوں کہ جو آگ کی طرف بلانے والے رہے ہوں، جن کے جو اپنے پیروں سے کہتے رہے ہمارے اسلاف کے راستے پہ چلنا تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، یہ سب غور و فکر کرنے والے جہنمی ہیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے تفکر کی یا غور و فکر کی باتیں، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں انا و من اتبعنی، میں اور جو بھی میری اتباع کرنے والے ہیں وہ رہیں گے اس راستے کے اوپر، یا کھلے دلیلوں کے راستے کے اوپر رہیں گے جو میری اتباع کرنے والے ہیں، اور میں خود بھی یہی کرتا ہوں۔ قرآن نے عقل و فکر کی بات، یہ تو عقل و فکر کی بات اس جگہ پر تھی کہ بات اس آیت سے شروع ہوئی تھی جہاں یہ کہا کہ دیکھو غور کر لو، میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں، اسے سمجھ لو۔ اب تمہیں عقل و فکر کے راستے پر کی طرف بلا رہا ہوں، تفکر کرنے کے لیے تم سے کہہ رہا ہوں غور کرو۔ پاگل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا غور و فکر، جب جو آ جائے دماغ میں تو وہ تو بڑی ایکسٹریم کی بات ہے، اس سے اور نیچے آئیے بہت۔ قرآن نے کہا اگر وقتی بھی ایسی چیز آ گئی ہے تمہارے ذہن کے اندر کہ تمہارا دماغ ایسا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم غور و فکر نہیں کر سکتے، نماز کے پاس مت جانا اسی حالت میں، اللہ کے سامنے مت حاضر ہو جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کسی بھی طرح کا کوئی نشہ ہو، وہ اگر اے ایمان لانے والو تم سے کسی سے یہ گناہ غلطی ہوئی تو کسی طرح کے بھی نشے کی حالت میں ہو، اس وقت نماز کے آس پاس مت جانا، قریب مت پھٹکنا۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہ لمٹ بتائی ہے۔ تمہارے منہ سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہوں، دماغ اور زبان کا رشتہ جو ہے اس میں گیپ نہیں رہ جائے، پوری طریقے سے تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو کہ الفاظ کیا ادا ہو رہے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے، جب اس کی گراسپ رہے گی۔ اگر نہیں رہی تو نماز کے قریب مت جانا، اس جگہ تک جب تک واپس نہ آ جاؤ۔ یعنی چاہے ہاتھ پاؤں میں ہلکا سا سرور رہے، باقی قرآن کہتا ہے بات دماغ کی ہے، اسی لیے نشے سے روکا گیا ہے
کہ تو وہ تمہیں تباہ کرے گا. تو وہ تو تم نے اپنے لیے کچھ غلط کام کیا، لیکن ایسی حالت میں نماز سے تو قریب بھی مت جانا جب تک وہ دماغ اور زبان کا رشتہ دوبارہ بالکل لیول کے اوپر نہیں آ جائے. تو یہ تو اتنا زیادہ قرآن نے اس کو اہمیت دی ہے عقل کو، کہ عقل کا ذرا سا بھی لوز ہونے لگے، اگر ذرا سے بھی پریزنس آف مائنڈ، انٹیلیجنس لوز کسی جگہ ہونے لگے، ٹیمپریریلی کچھ تم نے ایسا کر لیا اس کی وجہ سے، تو نماز کے قریب مت جانا. اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل ہٹا دو، عقل سے کام مت لینا، غور و فکر نہیں کرنا. تو کون بلا رہا ہے جہنم کے راستے کی طرف؟ قرآن کے خلاف کون بلا رہا ہے؟ کہ نہیں، ہمارے آباء و اجداد کے راستے پہ رہنا. یہ قرآن کی بات مت کرنا، اللہ کے کلام کی مت کرنا، ہمیں دکھانے کی کوشش مت کرنا. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، ان سے کہہ دو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اخلاص سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، چیک کر لیجئے. ان سارے قرآن کہتا ہے کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. یہ بہت بڑی ایک کسوٹی دی ہے قرآن نے کہ کن کی اتباع کرنی ہے. کثیر سب نہیں، بڑی تعداد علماء شریعت اور علماء طریقت دونوں کی، احبار اور رہبان. یہ علماء شریعت اور علماء طریقت، یہ دو طرح کے ہمارے یہاں گروپ چلتے ہیں نا، قرآن نے دونوں کو لے لیا. یہ نہیں ہوا کرتے تھے دو طرح کے، شریعت طریقت، یہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہر انسان کے لیے مطلوب تھی دونوں چیزیں. مادی طور پر الفاظ کے شکل میں بس عمل کرتے چلے جانا بغیر سوچے سمجھے، اور ایک یہ کہ اس کے اندر نہیں اللہ کے قرب کو محسوس کرنا. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تھیں، اب الگ الگ ہو گئی. کچھ لوگ اس کی بات کرنے لگے، کچھ خالی اس کی بات کرنے لگے. ان کا اس سب کی ضرورت نہیں پھر ان رسموں کی، جب تم حق سے مل گئے تو. یہ دو طرح کے جو گروپ ہیں، ان کی کثرت، کثیر تعداد، سب کو تو نہیں کہا. لا یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپتے ہیں. چیک کر لیں خوب کہ باطل طریقے سے کہاں ضرورت مند جو ہے وہ جاتے ہیں. یہ لینے والے ہیں یا دینے والے لوگ ہیں؟ ان کے گھروں کے اوپر، ان کے اڈوں کے اوپر، ان کے مدرسوں کے اوپر، ان کے دفتروں کے اوپر کبھی بھیڑ دیکھی ہے ان لوگوں کی جو لینے آتے ہوں ضرورت مند؟ یا یہ ضرور غریبوں سے بھی وصولنے والے ہیں؟ جب غریبوں سے بھی وصولیں گے تو پھر باطل طریقے سے تو کھائیں گے. کہاں جہاں خرچ کرنا تھا جب وہاں نہیں جا رہا تمہارے ہاتھوں سے، چاہے جس سے آ رہا ہو، ٹھیک ہے، نہیں صاحب ہم غریبوں سے نہیں، ہم صرف پونجی پتیوں سے لیتے ہیں. اچھا پونجی پتیوں سے لیتے ہو، جاتا کہاں ہے؟ وہ ضرورت مند تو تمہارے یہاں کہیں نظر نہیں آ رہے، تمہارے دروازے کے اوپر. تم سے لینے والے تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ ٹیسٹ دیا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ بنی اسرائیل کے علماء کو کہا تھا، ہمیں نہیں کہا. یہ تو قرآن نے تمہیں کیوں سنایا ہے اگر بنی اسرائیل کے علماء سے کہا تھا؟ تو یہ حرکتیں تمہارے اندر تو نہیں ہیں. علماء حق وہ ہوں گے جو نظر آتے ہوں گے ضرورت مند کو جس جگہ پر ہے ان کو دیتے ہوئے. اگر لوگ ان کو دیتے ہیں تو کچھ تو اس جگہ استعمال کر. یہ قرآن نے کسوٹی دی ہے. تو کہا کہ اخلاص یہ ہے کہ تم یہ بھی کہہ دینا ما سألتکم من اجر فہو لکم، تم سے کچھ چاہیے نہیں، بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. اگر میں کچھ تم سے کبھی کبھی مانگتا ہوں تمہارے اوپر خرچ ہوتا ہے، میرے گھر میں نہیں ہوتا وہ. فہو لکم، وہ تمہارے ہی استعمال، تمہارے ہی مینجمنٹ اور تمہاری ہی ضرورتوں کے لیے آتا ہے میرے پاس، اور پھر وہاں خرچ ہو جاتا ہے. ان اجریہ الا علی اللہ، مجھے میری مزدوری جو ہے وہ تو اللہ کے پاس اکٹھی ہو رہی ہے. وہو علی کل شیء شہید، اور وہ خوب نگرانی کر رہا ہے، خوب جانتا ہے ہر بات کو، ہر بات کا گواہ ہے. یہ بات بہت سے انبیاء سے قرآن نے کہا کہ ان سب نے کہی تھی. قرآن نے انبیاء کے بارے میں بتایا، سب نے اپنی قوموں سے یہی کہا تھا کہ یہ خاص بات ہے، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کہیں دل کے اندر چھپا ہوا بھی نہیں کہ یہ اگر آ جائے گا نا تو پھر اس سے تو نوٹ بھی بہت آئیں گے، ذرا ہمارے راستے پر آ گیا تو، اور پھر اس نوٹوں کو پھر ہمارے استعمال میں آئیں گے. وہ بدلہ نہیں، کہ کچھ بھی بدلہ نہیں چاہیے. دیکھیے یہ قرآن نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں کئی نبیوں کے نام لیے ایک ہی بات کہہ کر
کہ اللہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کیا کہا تھا، اور ظاہر اللہ کی ہدایت کے مطابق کہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ الگ الگ آیات ہیں جن میں یہ بات بالکل یہ ایک ہی الفاظ دہرائے گئے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا وما اسألکم علیہ من اجر، تم سے اس کا بدلہ کچھ بھی نہیں چاہیے، جو میں تمہارے بھلے کے لیے تمہیں بتانا ہے، ان اجریہ الا علی رب العالمین، سارے جہانوں کی پرورش کرنے والے میری اجرت تو ادھر ہے. اب یہ جو سب سے بڑا انقلاب آخر میں تھا، وہاں یہ الفاظ جو ہیں یہ بڑے ہیں، تھوڑا سا اس سے مختلف بات وہی کہی گئی ہے. انہوں نے کہا لوں گا تم سے، لیکن تم خود دیکھتے رہو کہ میرے گھر خرچ ہو رہا ہے یا تمہارے ہی اوپر خرچ ہو رہا ہے، تمہاری اجتماعی ضرورتوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، تاکہ تم گرو کرو اور تم بڑھتے چلے جاؤ. اپنے پاس رکھو گے تو تم گرو نہیں کرو گے، تم بڑھو گے نہیں، سارا اپنے پاس رکھو گے. فَهُوَ لَكُمْ